بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے ولاگس کے ایک اور بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور معلوماتی لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے جی۔ لاسٹ ٹائم ہم ذکر کر رہے تھے کچھ موسمیاتی تغیر کا، کچھ شدت کا، اور اس میں ہم نے ڈپریشن، ڈیپ ڈپریشن وغیرہ کو ڈسکس کر رہے تھے، تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جس وقت سمندر کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ ڈپریشن بن گیا، جو کہ کچھ 25-30 کلومیٹر پر آور کی جو ہے وہ رفتار سے ہوا کا سرکولر گول گھومنا تھا، تو وہ بڑھتا ہوا جب ڈیپ ڈپریشن ہو گیا تو سپیڈ 40-45 تک ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ایک نوٹسیبل، میں نے بتایا تھا مظہر ہو گیا، یہاں پہ یہ چیز اب نوٹس ہونے لگ گئی، پتہ لگ گیا جی کہ یہ ڈپریشن، ڈیپ ڈپریشن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب بات بڑھ گئی اور زیادہ، کہیں رک گئی یا کہیں بڑھ گئی، تو جب وہ بڑھ گئی بات، تو بڑھنے پہ کیا ہوگا، وہ سپیڈ جو ہے وہ 60، 70، 80، 100، 120، مطلب سپیڈ بہت زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس مظہر کو، اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے اب کیا بن گیا، سائیکلون بن گیا ڈیپ ڈپریشن کے بعد، یا ہریکین بن گیا، یا ٹائفون بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایکسٹریم اس کی شکل بھی ہو جاتی ہے جس کو ٹورنیڈو وغیرہ کہتے ہیں۔ اب جیسے اگر ہم ذکر کرتے ہیں ٹائفون کا یا سائیکلون کا یا ہریکین کا، تو یہ بھی بیسیکلی جو نام ہے وہ ملتی جلتی ہی ایک ہی سپیڈ کی جو ایکسٹریم ڈپریشن والی ہوا ہے، تیز ہوا کا چلنا ہے، اس کے نام ہے، لیکن ریجن وائز، ایریا وائز جو ہے وہ ان کو علیحدہ علیحدہ نیمنگ کی گئی ہے۔ فار انسٹنس جیسے ایک نیم ہریکین ہے، ہریکین نارملی کہلاتا ہے امریکن کانٹیننٹ میں، اور اسپیشلی اس میں جو نارتھ امریکن کانٹیننٹ ہے اس ایریاز میں جو ہے وہ، اب اس میں کوئی گریک میتھ رہی ہوگی یا جو بھی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن وہاں سے یہ نام ہریکین آیا کہ وہاں پہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نارملی اس کو ہریکین کے نام سے کہتے ہیں۔ پھر دوسرا نام ہے سائیکلون۔ سائیکلون نام ہے جی انڈین ریجن کا، بیسیکلی جو نیچے جو ہے وہ آپ کا انڈین اوشن اور یہ سارا، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹراپیکل ریجن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ چیزیں چلتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ انڈین ریجن جو ہے وہ اب یہ جو ہے زیادہ کلوز ہے ٹو ایکویٹر جو ہے، تو انڈین ریجن جو ہے اس میں جو سائیکلونز ہیں، اس میں جو مطلب وہ تیز جو مسر ہے وہ ڈپریشن کا، وہ سائیکلون کہلاتا ہے۔ سائیکلون کا نام جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے، جو ایک روایت ہے اس کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک برٹش آفیسر سے، کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے مظہر جو ہے وہ نہیں ملتے دیکھنے میں برٹش انگلینڈ میں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ نیچے واسٹ پرسنٹیج جو ہے اس کی باؤنڈری کا وہ پانی ہے، اور وہ ہے بھی ٹراپیکل ریجن میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہیں، تو وہ 1740 میں یا کچھ اس کے آس پاس اس نے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز دیکھی، اس انگریز افسر نے، جو کہ پہلے نہیں اس نے کبھی ایکسپیرینس کی تھی یا سنی تھی، تو اس نے یہ نام، اس کو، یہ بھی گریک میتھولوجی سے ہے، گریک میتھ ہے کوئی، تو اس نے اس کو سائیکلون کا نام دیا۔ اچھا، اب یہی ریجن جب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلا جاتا ہے، اور تھوڑا سا آگے انڈیا سے چلا جاتا ہے، پاکستان بھی جس میں آ جاتا ہے، یا آگے چلے جائیں آپ انڈونیشیا تک کے جو ریجنز آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کہلاتا ہے ٹائفون، اور غالباً عربی کا جو لفظ طوفان ہے وہ بھی کہا جاتا کہ وہ اس ٹائفون لفظ کے سے بیچ میں سے نکلا ہے۔ تو بہرحال یہ ہریکین، سائیکلون اور ٹائفون جو ہے وہ آلموسٹ وہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ اپ ٹو 100 یا 120 جو ہے کلومیٹرز پر آور ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جس وقت یہ نہ آ جاتی ہیں چیزیں، تو اب ماڈرن ورلڈ میں یہ ہے جی کہ ان چیزوں کو کچھ اور نام دے دیے جاتے ہیں، کوئی فرضی نام دے دیے جاتے ہیں جی، کہ ایک جو ہے سمندر میں طوفان، سمندری طوفان بن رہا ہے جی سونامی کے نام سے، سمندری طوفان بن رہا ہے جی کسی اور مطلب نام اس کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن جو ٹیکنیکل ورڈنگ ہے پیچھے وہ ہریکین ہے، سائیکلون ہے، ٹائفون ہے۔ اچھا، اب یہ جب تک تو پانی کے اندر ہیں، تو وہ جو وہاں پہ جو اگر کچھ جہاز ہیں، یا وہاں پہ جو کوئی موومنٹ ہے، وہاں پہ کچھ جو آبی
چیزیں ہیں ان کے لیے مسائل ہیں، لیکن اگر یہ جزائر کے پاس ہو یا اگر یہ خشکی کی طرف جو ہے ٹریول کر رہا ہو تو پھر اس کی جو ہے وہ انٹینسٹی اور اس کی شدت جو ہے یا اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نارملی ٹریول کرتا ہے، چونکہ وہ خشکی کی طرف جس وقت آتا ہے تو خشکی میں جو وہ جزائر ہوتے ہیں، جو وہ ایریاز ہوتے ہیں، جو ساحلی ایریاز ہوتے ہیں، اس میں خصوصی وارننگز آ جاتی ہیں جی کہ اب یہاں سے جو ہے وہ موو کر جائیں۔ اور اس میں وہ کیا چیز لے کے آتا ہے، وہ انٹینسٹی کے ساتھ شدید بارشیں لے کے آتا ہے۔ ایک تو ہوا کی شدت بہت زیادہ جس میں درخت اکھڑ گئے اور بے شمار جو ہے نقصان ہو گیا زمین پہ، اور اس کے بعد پھر پانی بہت زیادہ شدت کے ساتھ ایک انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ بارشیں۔ تو ایکسٹریم سچویشن جو ہے اس کی، جس کو ہم کہتے ہیں جی، وہ بن جاتی ہے ٹورنیڈوز کی بھی فارمیشن ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت ساری موویز میں بھی اس ریجن کو دیکھا کہ ایک ٹارنیڈو اس طرح بنتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اپنے راستے میں ہر چیز کو ملیامیٹ کرتا ہوا، بے شک وہ کوئی گھر ہیں، کچھ آبادیاں ہیں، کوئی گاڑیاں ہیں، کوئی فصلیں ہیں، وہ ہر چیز کو اتنی اس کی انٹینسٹی ہو جاتی ہے، اتنی اس کی شدت ہو جاتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے ملیامیٹ کرتا ہوا چلا جاتا ہے اپ ٹو 150 کلومیٹرز پر آور۔ تو یہ ساری جو ہیں موسمیاتی تغیر ہیں، شدتیں ہیں، اور یہ شدتیں زیادہ بنتی ہیں گرمیوں کے میں نسبتاً سردیوں پہ۔ یہ کوئی مطلب نہیں ایسا کوئی خاص طریقہ ہم ڈیفائن کر سکتے جی سردیوں میں کیوں ہے، کچھ سائبیریا سائڈ سے ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، لیکن جو گرمیوں میں ہوائیں آتی ہیں نارملی جیسے اس ریجن میں ہمارے پاس آتی ہیں، اگر میں خاص بات کروں تو وہ خلیج فارس کی جو ہے ہوائیں ہیں، یا جو انڈین ریجن سے ہوتی ہوئی پاکستان میں انٹر کرتی ہیں۔ جو سرد ہوائیں آتی ہیں وہ پاکستان میں سائبیریا سے، افغانستان سے، اوپر والے ناردرن حصوں سے ہو کے آتی ہیں۔ تو یہ جو ریجن ہے جب نیچے سے وہ نارملی آتی ہیں تو یہ زیادہ انٹینسٹی والی بارش اور زیادہ انٹینسٹی والی ہواؤں کو ساتھ لے کے آتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ خاص قابل ذکر بات یہی ہے کہ جو ہوا کا چلنا ہے وہ ایک نارمل فنومنا، وہ زمین پہ کسی بھی جگہ پہ پانی کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ وہ چلتی ہے، لیکن جس وقت اس میں مختلف مظاہر مل گئے، سورج کی جو اس کے گرد ڈائرنل موشن تھی اس پہ ایک بات آ گئی، یا جیسے چاند کی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک مظہر سنا ہوگا کہ جس وقت چاند فل بلوم پہ ہوتا ہے، زیادہ چاند ہوتا ہے، تو اس وقت سمندر میں مد و جزر جو ہے وہ اچھال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیو ٹو اٹریکشن۔ اور نارملی جب ٹریولرز ہوتے ہیں بحری جہازوں میں یا بڑے کشتیوں میں، لانچز میں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اوائڈ کریں اس طرح کے ٹائم پہ ٹریول کرنے کو۔ تو اسی طرح جو موسم ہے جس وقت وہ بارش کا بنتا ہے یا جس وقت وہ جو ہے وہ ٹراپیکل ریجنز میں آ جاتا ہے، تو وہ ہوا ہے جو کہ ہائی ایریا سے جو ہے ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف آتی ہے، اس میں جو ہے وہ دباؤ ڈالتی ہے، ڈپریشن ڈالتی ہے۔ ڈپریشن کے ساتھ آپ واشنگ مشین میں ایک ورل پول کی سی جو موومنٹ ہوتی ہے، وہ جس طرح سے اس کی انٹینسٹی کو وہ بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ لٹو کی طرح کہ وہ گھومتی ہوئی اس طرح جو ہے، اور اگر اس کا رخ جو ہے وہ آبادی کی طرف ہے تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بن جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ ہم نے کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ لوگوں کی کچھ اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ یا کچھ آپ کو لگے اس میں کچھ تشنگی یا کچھ آپ کو کوئریز ہوں تو وہ آپ بتائیے گا۔ ایک چیز جو میں اکثر اپنے بلاگز میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی لیکچرر جو ہے یا کوئی بھی میں کہوں گا جی بتانے والا جو ہے وہ کوئی ہر چیز کا ہر وقت میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور پرسن لائک می کہ جس کا وڈ سے کہ میرا جو ہے وہ جو چونکہ وہ ویژول پرسیپشن والا میرا سلسلہ جو ہے، ریڈنگ کرنے والا جو سلسلہ ہے میرا،
وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ہی نا. تو وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے نالج میں ہیں یا جو کہ میں ڈیلی ڈسکشنز میں یا کوئی ادھر ادھر سن لیتا ہوں. تو پھر بھی جو ہے وہ میرا جو ایک ٹاسک شروع دن سے رہا ہے وہ یہی ہے کہ عام آسان فہم زبان میں جو ہے وہ اس کو لوگوں تک نالج کو جو ہے ٹرانسفر کیا جائے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ آ رہا یہ چیزیں میری سمجھ آتی ہیں اچھی لگتی ہیں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا میں کہ اس کو جو ہے وہ آپ شیئر ضرور لوگوں تک کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک جو سادہ زبان سے انگلش سے یا ہیوی جو ہے وہ وکیبلری سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کو جاننے کے لیے جو ہے وہ نہیں بتاب ہوتے ان میں وہ ایگرنس نہیں پائی جاتی وہ شاید میرے اس آسان زبان سے یا اس طریقہ کار کو جو ہے وہ سمجھ لیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ جان لیں. تو آپ کی آرا جو ہے وہ بڑی قیمتی ہیں ان کا جو ہے وہ آپ خیال رکھیے گا وہ آپ بھیجتے رہیے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں پھر کسی امپورٹنٹ کسی لیکچر کے ساتھ کسی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا. انشاءاللہ اجازت دیجیے. السلام علیکم.